امریکہ نے ہمیشہ اسلامی ملکوں کو غلام بنانے کی کوشش کی ہے، کبھی اقتصادی دباؤ سے، کبھی جنگوں کے ذریعے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان خود مختار ہوں، اس لیے وہ کسی بھی اسلامی ملک کا حقیقی دوست نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، جب فلسطین میں بچے مرتے ہیں، یمن میں خون بہتا ہے اور افغانستان میں معصوموں کا خون بہایا جاتا ہے، امریکہ نہ صرف خاموش رہتا ہے بلکہ ان کی مدد بھی کرتا ہے جو مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ تو پس یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا کوئی اسلامی ملک سے دوستی ہو؟ نمبر 3، امریکہ وہ ملک ہے جس نے ہمیشہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہا، انہیں عزت و وقار نہیں دیا۔ جب بھی اسلامی ملکوں نے اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کی، امریکہ نے ہمیشہ ان پر حملہ کیا یا پابندیاں لگائیں۔ ایسے میں اس کی دوستی منافقت سے زیادہ کچھ نہیں۔ نمبر 4، امریکہ نے کبھی بھی اسلامی اقدار کا احترام نہیں کیا۔ اس کا مقصد ہمیشہ مسلمانوں کی ثقافت اور روایات کو نقصان پہنچانا رہا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسلامی ملک کا دوست ہو جب اس کا کردار ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رہا ہو؟ نمبر 5، امریکہ کا اصل مقصد ہمیشہ مسلم ممالک کے وسائل پر قابو پانا، ان کی معیشت کو تباہ کرنا اور اپنی اجارہ داری قائم کرنا رہا ہے۔ ایسے دشمن کے ساتھ دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف مسلمانوں کا استحصال کرنا ہے۔